اللهم ربي زدني علما وألحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم و مکرم، سورہ آل عمران سورت نمبر 3 کا درس 97 آیتیں ہو گئی. گزشتہ درس میں حج کی فرضیت، ان کے فضائل کہ انسان حج کرنے والا تمام گناہوں سے پاک ہو جائے، گویا کہ آج امی نے اس کو جنا، ولدت امہ، ایسے گناہوں سے پاک ہو جاتے ہیں. حج مبرور اور ہجرت اور مسلمان ہونا، 3 اعمال پر اللہ کے نبی نے گناہوں سے پاک ہونے کی خوشخبری سنائی. کوئی حج کا انکار کرے تو اللہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ بے پرواہ ہے. آج کے درس میں رب کریم فرماتا ہے قل یا اہل الکتاب، آپ کہیے اے اہل کتاب، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کیوں کر انکار کرتے ہو. واللہ شہید علی ما تعملون، حالانکہ اللہ تمہارے تمام اعمال پر گواہ ہے. یہاں آیات اللہ سے مراد سیدنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نبوت کی علامات ہیں، اور ان کے کفر اور انکار سے، ان کی علامتوں کی دلالت کا کفر اور انکار مراد ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے تمام اعمال پر اللہ گواہ، یعنی اللہ تعالیٰ تم کو تمہارے اعمال کی سزا دے گا. قل یا اہل الکتاب، اے محبوب آپ کہہ دیجئے اے اہل کتاب، لما تصدون، وہاں تھا لما تکفرون، یہ لما تصدون، تم کیوں روکتے ہو لوگوں کو، مفعول محذوف ہے. عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے، اللہ کے دین سے. من آمنا، جو ایمان لائے ان کو کیوں روکتے ہو. تبغونہا عوجا وانتم شہداء، کہ تم ایمان والوں کے راستے کو بھی ٹیڑھا کرنا چاہتے ہو. تبغونہا، ہاں اللہ تعالیٰ کے دین پر جو مسلمان چل رہے اس میں کجی عیب اور وسوسے ڈالتے ہو کہ یہ صحیح نہیں، یہ صحیح نہیں، حالانکہ تم خود اس دین کے برحق ہونے پر گواہ ہو کہ دین اسلام برحق ہے، یہ نبی برحق ہے. وَمَا اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ،
جو بھی تم کرتے ہو اللہ اسے بے خبر نہیں ہے، تمہیں جزا اور سزا تو دے گا۔ یہاں دیکھیں اہل کتاب کے گمراہ کن ہیلے، اور اس دور میں، اس پرفتن دور میں کتنے لوگ ہیں، فرقواریت کا بازار گرم ہے، انسان پریشان ہے، اصلاح کی کوشش نہیں ہو رہی، اور فساد پر ہر انسان سرگرم ہے۔ تو اہل کتاب کا بھی یہ وتیرہ تھا۔ نمبر ایک ہیلے کیا کیا تھے؟ نمبر ایک، وہ ضعیف مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے تھے۔ مثلا نسخ پر اعتراضات کرتے اور کہتے کہ یہ بدا ہے۔ کیا ہے؟ مسلمانوں میں گروہ ہے، ہم نام نہیں لیتے، ان کے پاس چور دروازے بہت ہیں نا، تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو یوں فرمایا، کہتے نہیں وہ بدا ہو گیا اللہ کو۔ انا للہ و انا الیہ، یعنی اللہ نے ایک حکم دیا، بعد میں وہ اس حکم کی قباحت پر مطلع ہوا۔ انا للہ، یعنی اللہ کو پتہ نہیں تھا۔ تو یہ لوگ بھی یہودیوں سے ملے ہیں اللہ کے بارے میں بدا، کہ اللہ نے یہ حکم تو یوں دیا تھا، بعد میں اللہ کو پتہ چل گیا تو یوں ہو گیا۔ انا للہ۔ مسلمانوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ مسلمان کہتے ہیں نسخ جو ہے، منسوخ ہونا، ایک حکم ہے ایک وقت تک، جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں یہ دوائی کھا، اس کے بعد وہ چینج کر لے، لیکن اس کو پتہ ہے بیماری اب کم ہو گئی، اب اس دوائی کی ضرورت نہیں ہے۔ بدا نہیں ہے اللہ کے بارے میں، بدا کا عقیدہ یہ کفر ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ حکم دیا، بعد میں وہ یعنی اللہ اس حکم کے قباحت پر مطلع ہوا، تو اس نے اس حکم کو منسوخ کر کے دوسرا حکم نازل کر دیا، بدا کی وجہ سے حکم منسوخ ہوا۔ انا للہ۔ اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ تورات میں لکھا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت قیامت تک باقی رہے گی۔ یہ مسلمانوں کو باور کرواتے تھے۔ نمبر دو، وہ اس بات کا انکار کرتے تھے کہ تورات میں سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ذکر ہے، اور جب ان سے آخری زمانے میں آنے والے نبی کی صفات پوچھے جاتے ہیں تو وہ A to Z دجال کی صفات ان کا وہ شروع کر دیتے ہیں۔ بھئی حضور علیہ السلام کے صفات کو تم جانتے بھی ہو، اس کے بعد بھی تم چھپاتے ہو۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون۔ جا بجا ان علماء سوء کا ذکر ہوا، ان پر خدا کی لعنت ہے جو حق چھپاتے ہیں۔ آج کل آپ سوشل میڈیا پر دیکھ رہے ہیں، جو نیا نظریہ لے کر آتے کسی مولوی کو، اللہ تعالیٰ ہم دعا کریں اللہ انہیں ہدایت دے، انہیں علماء حق جو 1400 سال سے کوئی جو نظریہ آ رہا تھا، اس کے بارے میں کہنے کہ اب ہمارا شیخ دین لے کر آئے، ابھی تک لوگ اندھیرے میں تھے، تو ان کو شرم تو آنی چاہیے نا کہ بھئی آپ کیا کر رہے ہیں یار۔ جس کو اللہ نے علم دیا اس کو اللہ نے بڑا کرم کیا، من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ ارے دین علامہ فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے وعلم آدم الاسماء تفسیر کبیر دیکھ لے، وہاں بڑی تفصیل علم کی فضیلت لکھی ہے، بڑی تفصیلیں لکھی۔ تو وہاں وہ ایک بات حضرت انس سے ایک روایت نقل کرتے ہیں فخر الدین رازی رحمۃ اللہ کہ دین کی برکت کیا ہے، اگر کوئی شخص دنیا کے لیے بھی دین کا علم سیکھے، لیکن اس علم میں اتنی برکت ہے
کہ اگر اس نے علم سیکھ لیا گا وہ دنیا کے لیے جس نے سیکھا وہ بھی دیندار بن جائے گا، کیونکہ اس پر حق عیاں ہو جاتا ہے، اللہ کی کلام کی برکت ہے۔ یہ یہودیوں کی چال تھی، وہ لوگوں کو کعبہ کا حج کرنے سے روکتے تھے اور بیت المقدس کا حج کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ یہ ان کے فسادات تھے۔ اور تم یہ چاہتے ہو کہ مسلمانوں کو اس دین سے پھیر دو۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا، اگر تم ایک گروہ کا اطاعت کرو گے، من الذین اوتوا الکتاب، ان میں سے جنہیں کتاب دی گئی ہے، یردوکم من بعد ایمانکم کافرین، تمہیں ایمان کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں گے۔ یہ ان کی تمنا ہے، ان کی خواہش ہے۔ کل حزب بما لدیہم فرحون۔ شماس بن قیس کا مسلمانوں میں عداوت کی آگ بھڑکانا اور اس کی سعی۔ امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری متوفہ 310 وہ فرماتے ہیں اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کہ زید بن اسلم بیان کرتے ہیں کہ شاذ بن قیس ایک بوڑھا یہودی تھا اور انتہائی معتصب۔ کفر میں کچھ لوگ فقواریت میں بڑے انادی ہوتے ہیں، انہیں خواب میں بھی یہ چیزیں نظر آتی ہیں، اڑتا بھی اسی سوچ پر ہے، سوتا بھی اسی سوچ پر ہے، یوں سمجھا کہ وہ فساد کا مجموعہ ہوتا ہے، وہ فساد بن جاتا ہے بالکل۔ تو یہ بھی ایسے تھا، مسلمانوں سے انتہائی بغض، کینہ، حسد کرتا تھا۔ ایک دن اس نے دیکھا کہ اوس اور خزرج کے کچھ لوگ آپس میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اوس اور خزرج یہ جو مدینہ طیبہ کے مشرکین تھے، بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نضیر، یہ اہل کتاب تھے، یہ 3 گروہ، اور یہ 2 مشرک تھے۔ لیکن اس میں چونکہ مخلص مسلمان جو بنے تھے وہ اوس اور خزرج سے بنے تھے، اہل کتاب تو ڈگمگا گئے، یہ تو دکاندار تھے۔ تو ان کی الفت اور محبت کی باتیں سنی تو وہ اس منظر کو دیکھ کر انہیں آگ لگ گئی۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ نے مسجد آباد کی لوگوں کو جمع کیا، محلے میں کہ حاسد آئے گا، بولے گا یار یہ لوگ ایسے اتفاق اتحاد سے نمازیں پڑھ رہے ہیں، درس قرآن کر رہے ہیں، یار ان کے اندر کوئی ڈوڈورا بلا دو۔ پھر یہاں سے نکلے گا پورے شہر میں گھومے گا، بھائی جامع مسجد عزیزیہ میں تو عجیب کچھ ہو رہا ہے، یہاں نہیں، آنکھ نہیں، ہر جگہ یہ ہے، صرف یہاں نہیں ہے، حاسدین ہر جگہ ہوتے ہیں، یہ ہمیشہ یاد رکھیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اب دیکھیں، لیکن یہ اصل میں یہ شخص جو ہے یہ جہنمی ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو متحد اتفاق اتحاد سے دیکھ کر جہاں دین کا کام ہوتا ہے خوش ہونا، یہ مسلمان کی علامت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک، یہ تو اللہ کا فضل ہے، یہ تو اللہ کی رحمت ہے، اس پر تو خوشی منانی چاہیے نا کہ لوگ نمازی بن گئے، گناہوں سے توبہ تائب ہوئے۔ جو بھی عالم دین ایسے کام کرے کہ لوگوں کو نمازی بنائے، لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی دعوت دے، اللہ ان کی عمر میں برکتیں پیدا فرمائے، اور جو فرقواریت پہ لگا ہوا ہے، نوٹ کمانے میں لگا ہے، اللہ اس کے شر سے بچائے۔ اب اس یہودی کو دیکھ، اس کو بڑا غصہ آیا، اس نے ایک یہودی کو وہاں بٹھا لیا اور اس کے سامنے پرانے قصے شروع کر دیے۔ اور جنگ بعد کے متعلق اشعار پڑھنے لگا۔ اس دن اوس اور خزرج میں زبردست جنگ ہوئی تھی، کتنے سالوں سے ان کی عداوتیں چلتی رہی۔ یہ تو حضور آئے فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے آنے کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں، کیونکہ حضور کی تربیت ایسے تھی نا، محبتوں کی تربیت دینے والی،
عالم دین وہ ہے جہاں بیٹھ جائے تو وہاں محبت ہے پیدا ہو. مسلمانوں میں گھروں میں محبت ہے پیدا ہو، نفرتیں نہیں. اس نے اس راکھ سے چنگاریاں نکال کر آگ بھڑکا دی اور اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگے اور ایک دوسرے کے خلاف ہتھیار نکل آئے. قریب تھا کہ خون کی ندیاں بہہ جاتی. دونوں فریق اپنے اپنے حمایتوں کو بلا چکے تھے. پیارے عقائد و جان کی خبر پہنچ گئی. آپ چند مہاجرین صحابہ کے ساتھ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائے اے مسلمانوں اللہ سے ڈرو. کیا تم زمانہ جاہلیت کے طرح چیخ و پکار کر رہے ہو حالانکہ تمہارے پاس اللہ کی ہدایت آ چکی ہے اور اللہ تمہیں دولت اسلام سے مشرف کر چکا ہے اور تمہاری گردنوں سے جاہلیت کا جو پھندا تھا وہ پھینک دیا. جاہلیت کے جو طریقے تھے اس کو ہٹا دیا اور تم کو کفر سے نجات دے دی اور تم کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ جہنم کے گڑھے کے کنارے تھے. اللہ نے تمہیں نجات دی تو اللہ کے کرم سے کیا تھے تم. یہاں دیکھیں یہ آیت آ رہی ہے 103. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اللہ کے نعمت سے تم ہو گئے کیا اخوانہ بھائی بھائی. وَكُنْتُمْ عَلَىٰ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے تھے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا تو اللہ نے تمہیں اس سے نجات دی. مرنا تھا جہنم میں جانا تھا. یہ تم کیا کر رہے ہو ایک دوسرے کے خلاف یہ کیا ہو رہا ہے. تب مسلمانوں کو احساس ہوا. لیکن جب بڑے راستہ دکھانا والا مصلح و اصلاح ہو جاتی ہے. یاد رکھو میرے بھائیوں راسخون فی العلم پہلے ہم 2 جگہ پڑھ چکے تھے. ایک آگے آئے گا ایک پیچھے گزر چکے ایک سورہ نساء میں گا کہ راسخ فی العلم جو ہے نا یہ مصلح ہوتے ہیں جنہوں نے تھوڑا سا علم حاصل کیا بس بولنے کا ڈھنگ اس کو آ گیا. باقی وہ نہ قرآن سے واقف ہے نہ حدیث ہے نہ پوری حدیث ہی پڑھتا ہے نہ پورا قرآن بالاستیعاب اس کے مطالعے میں ہے. بس اپنے مطلب کی ایک آیت پڑھ لیتا ہے. بس شعر و شاعری واقعات دوسروں کی تقریریں سن کر تقریریں سیکھنا یہ مولوی بڑا فساد کا جڑ بن جاتا ہے. ایک کوئی بڑا بن گیا اب وہ بولے کہ بس اللہ کے نبی کی بات ہے کہ بس صرف اسی کا نام لے گا کہ بس یہ بھائی ٹھیک ہے عالم دین ہے اس نے اچھا کام کیا لیکن تو لوگوں کو تربیت وہ چھوڑ. ایک پیر ہے ایک بہت بڑے بزرگ ہیں انہوں نے کام کیا اللہ انہیں اجر عظیم عطا فرمائے عطا کرے گا اللہ. لیکن تو آگے ان کے طریقے سیکھ لوگوں کو قرآن و حدیث پیارے نبی صحابہ کے طرف ایسے دعوت دینا. اب تو فرقے میں کیوں لگ گیا. جتنے بھی فسادات ہوتے یاد رکھو کوئی بڑا شیخ القرآن شیخ الحدیث اس میں نہیں ہوگا سوائے ان لوگوں کے جو شور مچانے والے ڈھنڈورا مچانے والے. لیکن جب وقت آتا ہے دوربین میں بھی نظر نہیں آتے. یہودیوں کا کام ہے آپ پڑھ چکے ہیں آج یہ سبق سن چکے ہیں کیا کرنا مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کرنا. کل اس موضوع پہ ہم گفتگو کریں گے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. مسلمانوں تم نے کس نبی کا کلمہ پڑھا ہے. ہمارا عقیدہ ہے جو ہمیں قرآن عقیدہ دے رہا ہے اللہ کے نبی نے جو عقیدہ دیا صحابہ نے تابعین نے علماء کرام نے اولیاء اعظام نے وہ تو یہ تھا کہ آپ کہ اڑوس پڑوس میں کوئی بھی غیر مسلم ہے آپ ان کی بھی جان و مال و عزت و ابرو کی حفاظت کریں.
یم فکر تا توڑے پنا متش مسلمانی مسلم تباہ کی گے پکملا روانی مسلم تباہ کی گے. کہتے مجھے تو فکر ہی کہ تو کون سا مسلمان ہے یار. یہ دھماکے جو ہوتے ہیں یہ پاکستان میں یہ دھماکے ہوئے ہیں کس نے کیے؟ کیا یہ یہودیوں نے کیے؟ یہودیوں میں اتنا دم نہیں ہے، ہندوؤں نے کیے. تو اس کلمہ گو اس جاہل کو بھی تو کسی مولوی نے تربیت دی ہوگی نا. تو میں اس مولوی کو اس پر حیرت کرتا ہوں، کاش میری آواز اس تک پہنچتی کہ کیا قیامت کی دن تمہارا یہ عقیدہ نہیں کہ مجھے اللہ اٹھائے گا؟ کیا تو نے اسلام کے لیے یہ کام کیا؟ یا پورے ورلڈ میں اب سوشل میڈیا کا الیکٹرانکس میڈیا کا دور ہے، کیا یہ دھماکے پوری دنیا نہیں دیکھتے؟ یہ مسلمانوں کا کام ہے کہ اپنے نبی کے نام جلوس پر ایک جمع ہوتا ہے اور دوسرا اس پر خودکش حملہ کرتا ہے. ارے تو کس منہ سے کہے گا کہ میں بھی مسلمان تھا؟ آپ لوگ اگر دیکھیں، ایک ہوتا ہے بادشاہ وقت، آپ کے اندر اب شعور نا. میں اس وقت مخاطب ایک فسادی مولوی کو کر رہا ہوں، نام نہیں لے رہا، فرقے کا نام نہیں. جس لباس میں ہو، جس کا دماغ فسادی ہو، جس کے ذہن پر شیطان ڈرائیور ہو، میں اس کو مخاطب کر کے کہتا ہوں کہ تو نے مسلمانوں کو چین اور خوشیاں، میرے نبی کی امت کو تو نے کتنی خوشیاں دی، کتنے ماں اور کتنے بیٹیوں کو تو نے رلایا اور کتنے بیٹیوں کو تو نے بیوہ کیا. کیا تمہارا عقیدہ نہیں ہے کہ میں محشر کے دن اٹھا جاؤں گا؟ کیا رسول اللہ علیہ السلام سے یہ محبت تھی؟ حضور کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، یہ رسول اللہ کی محبت ہے. یاد رکھیے، ایک عالم دین ہے، اس کے پاس اختیارات نہیں. ایک مسجد ایک مدرسے کا بڑا ہے، اس سے ملک کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، حالانکہ وہ خود بھی پڑھتا ہے کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. اب جتنا اسے ہو سکے، اب اللہ کے نبی نے فرمایا عن رعیتہ من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ. یہ ایک مولوی کا کام تو نہیں ہے نا، کیونکہ میرے پاس اختیارات بھی نہیں کہ میں ان کے اندر تبدیلی لاؤں. میرے ملک میں بت پرستی ہو رہی ہے، میرے ملک میں بدکاری کے اڈے ہیں، میرے ملک میں چوروں کو، یہودیوں کے ایجنٹوں، قادیانی کو سپورٹ کیا جاتا ہے، ان کے سہولتکار موجود ہیں. پاکستان کی حکومت اس سے خوب باخبر ہے، ان سے ہر ایک سے اللہ پوچھے گا. ہمارے فرائض نہیں، ہم تو بتاتے ہیں کہ دیکھ ابھی زندگی ہے، اپنے فرائض پورے کر لے. اسلام کے لیے کیا خدمات ہیں؟ قبر میں کوئی چیز کا آرامد نہیں ہوگی سوائے ایمانداری کے. تیرے پاس یہ اختیار نہیں ہے. تو بادشاہ وقت ہوتا، پھول اختیارات ہوتے، ملک میں جو بھی غیر شرعی کام ہوتے، آپ فلیغیر بیدہ، تب تو عمل کرتا. پورے علماء اس پر متفق ہیں، کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ جس کے پاس اختیارات نہیں ہیں وہ کہتے ہیں اختیارات نہ لیں. میرے پاس اتنا اختیار ہے، اب میں بول رہا ہوں ان کو. اس کے علاوہ یہ نہیں ہے کہ چلو بچوں کھڑے ہو، دبو دروازہ وہ لگا کرتے، یوں کرتے، یا جو ہے نا خودکش کر دیں. میرے پاس نہیں ہے بھائی یہ اختیار. میرے پاس یہ اختیار ہے کہ میں لوگوں کو کہہ دوں آ جاؤ مسلمانوں، متحد ہو جاتے ہیں، اس قرآن پر متفق ہو جاتے ہیں. آپ بھی کہتے ہیں قاتل کو قصاصاً قتل کیا جائے گا، شادی شدہ بدکار کو سنسار کیا جائے گا، اور مرتد کو قتل کیا جائے گا، اور چور کے ہاتھ کاٹے جائیں گے. سب اس پر متفق ہیں. 5 وقت کی نماز ہوگی، جمعہ کی نماز ہوگی، زکوٰۃ ادا کیا جائے گا، جو اسلام کے ارکان ہیں سب متفق ہیں نا. آ جاؤ نا، اتفاق کر لیتے ہیں اس پہ. پھر اس کے بعد ہم مجرم کو سزا دیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے؟ اسے اسلام، اب یہ اسلام کے لیے اب کچھ نہیں کر رہے. کل جو ہمارا درس گزرا، میں نے وہ
سوشل میڈیا سے ہٹ کر قرآن پاک کی تاریخ بیان کی، جنہوں نے خانہ کعبہ میں تمام حجاج کو، یہ تقریباً 250 ہجری کے ارد گرد ہے، آج سے تقریباً 1200 سال قبل، 1250 سال، بہت پہلے کا واقعہ ہے۔ اس وقت محدثین کرام بھی موجود تھے، تمام حجاجوں کو انہوں نے شہید کر دیا، یہاں تک کہ حجر اسود کو بیت اللہ سے نکالا، اور 22 سال اس فرقے کے ساتھ تھا، وہ حجر اسود کو لے گئے تھے۔ وہ بھی ایک فرقہ تھا فسادی، خوارج، معتزلہ، یہ فرقے آتے رہے۔ داعش ایک فرقہ ہے اس دور میں، بڑا کسی کو مسلمان نہیں مانتا، لیکن سہولتکاروں کو میں اس پر تعجب، جو سہولتکار ہیں کہ شور مچا ہوا ہے، میلاد نہیں ہے، فلاں نہیں ہے، آپ ممبروں پر شور نہ کریں۔ میں آپ کو کہتا ہوں، اپنا نمبر دیتا ہوں، آپ آئے، ہم مل کر بیٹھتے ہیں، 10-20 گھنٹے بیٹھتے ہیں، لوگوں کو بولتے ہیں نا۔ آپ اختلاف ثابت بھی نہیں کر پاؤ گے، میں بولوں گا میں تو اس کو اختلاف، میلاد تو اسی کو کہتا ہوں، آپ بالکل، کیونکہ اب جتنے بھی میلاد کے خلاف دلائل پیش کرتے ہیں، اس کو میں میلاد ہی نہیں کہتا، اس کو تو میں میلاد ہی نہیں کہتا۔ جس کو میں میلاد کہتا ہوں، جو قرآن سے میں بیان کرتا ہوں، جو صحیح احادیث مبارکہ سے بیان کرتا ہوں، وہ آپ بھی بیان کرتے ہیں، لیکن آپ ایک دوسرا نام رکھ لیتے ہیں، میں میلاد مصطفیٰ نام رکھ لیتا ہوں۔ آپ اچھی طرح ان چیزوں کو جانتے ہیں۔ آپ جس قدر سوشل میڈیا پر اس سے ذہن بناتے ہیں، پھر لوگوں کا ذہن بناتے ہیں کہ یہ یہودی ہیں، یہ غیر مسلم ہیں، پھر ایک نوجوان بے وقوف کا ذہن بنا لیتے ہیں کہ دیکھ تیرے اوپر بم باندھ لیتے ہیں، تو جا کے خود کا شمکل، 72 حوریں تیرے انتظار کریں گی، بس اس کو بھی جہنم میں پہنچا دیا، لیکن تو بھی بچ کے نہیں بچے، تو بھی بچ کے نہیں جائے گا۔ ان بطش ربک لشدید، تو نے مسلمانوں کی ماؤں کو رلایا، ان کی بیٹیوں، ان کے باپوں کو اور ان کے بچوں کو رلایا، تو سمجھتا کیا ہے؟ آپ بخاری میں اس دن ہم نے پڑھا، ایک عورت نے بلی کو مارا، ظلم کر کے بلی کو مارا، اللہ نے اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور تو رسول اللہ کی امت کے ساتھ یہ کر رہا ہے، تو بچ کے جائے گا۔ ہمارے حکمرانوں کو دیکھو، ایک یہودی مر جائے، ایک قادیانی مر جائے، کس قدر یہ پہنچتے ہیں۔ اہل سنت و جماعت ہمیشہ ظلم اور ستم کے شکار ہوئے، کبھی کوئی پرسان حال نہیں ہوا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن ایک دن آئے گا، ہم نے بخاری میں پڑھا کہ ظلم نہ کرو، الظلم ظلمات یوم القیامہ، قیامت کے دن یہ اندھیرے بن جائیں گے۔ اہل بیت کے ساتھ بھی کربلا میں ظلم ہوا، لیکن کیا یزیدی بچ گئے؟ مدینہ تو طیبہ والا پر بھی تو ظلم ہوا، عبداللہ ابن زبیر کو بھی تو مکہ میں شہید کیا گیا، قرآن تانے بھی سب حاجیوں کو، تو کیا بچ گیا؟ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ تو یہودیوں نے وہاں سازش کی، مسلمانوں کو لڑانے کی سازش کی۔ آج بھی جو یہودیوں کے سہولتکار ہیں، وہ اس قسم کے واقعات، اس قسم کے لوگوں کو سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں۔ اچھا، اب جو باتیں ہو رہی ہے نا، ویسے اگر میلاد کا وہ دیکھ لیں نا، ایک نعت بھی دیکھ لیں، تو پورا شور زور سے کمنٹ کرتے ہیں۔ آج میں نے دیکھا تو ایک کہہ رہا ہے کہ یار یہ بڑا ظلم ہوا، تو یہ جتنے بھی یہ ہیں جنہوں نے یہ شر پھیلایا، بالکل ان کے دم نہیں تھا کہ اگر میں کمنٹ کروں گا کہ اچھا ہوا نا، ارے بھائی اگر دم ہے تو ابھی بھی کہہ دو نا، کیوں، کیا خوف خدا نہیں ہے؟ کہہ دو بھائی، یہ تو شہادت تھی جس نے پیش کی، اور یہ تو فلاں مر گیا، اب کہہ دو نا، جب حق ہے، اگر یہ حق ہے تو کہہ دو۔ اب میں پورے کمنٹ دیکھتا رہا، سینکڑوں کمنٹ ہے، ایک کے اندر دم نہیں کہ نہیں یہ تو فلاں تھا، یہ تو بس صحیح کیا۔ اب چونکہ اس کو پتا تھا کہ بھائی اگر میں بولوں گا تو اندر، تو وہ یہ بھی پتا ہے نا کہ اندر ان کے اندر کتنا وہ ہے۔ سمجھ آ رہی میری باتوں کی؟ اللہ تعالی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اگر ہمارے ملک میں، اب آپ کو پتہ بھی ہے کہ پاکستان میں چرچ بھی ہیں، عیسائیوں کے عبادت خانے بھی ہیں، اور ہندو کے وہ بھی ہیں، کیا کہتے ہیں، مندر بھی ہیں، کیا ہمارے پاس یہ اختیارات ہیں ہم جا کے ان کو توڑ لیں؟ نہیں ہے نا۔ تو بھائی آپ ایک مسلمانوں کے ایک اس کو کیسے آپ اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں؟ یہ کون سا مسلمان ہے؟
ہاں آپ میں نے بولا نا بادشاہ وقت بن جائے، آپ کے پاس اختیارات آ جائے، ہاں ریاست مدینہ جیسے وہ ریاست بن جائے، پھر دیکھتے ہیں۔ پھر اس کے لیے ایک اصول ہے نا۔ ایک جگہ مسلمان جنگ کرنے گئے تو وہاں پہ انہوں نے پھر نا شکایت کی کہ مسلمانوں کا طریقہ تو یہ، اس دن ہم نے پڑھا کسی کتاب میں، بخاری یا مسلم ان دونوں میں ایک تھا، میرے خیال مسلم شریف میں تھا، کہ انہوں نے بولا نہیں اب حضور، شکایت آئی عمر بن عبدالعزیز کے پاس غالباً تھی یا کس کے پاس، تو بولا نہ ہمیں انہوں نے دعوت اسلام دیا، نہ ہم یہ 3 طریقے ہیں، ہم تو بڑے خوش تھے، میں تو اچانک حملہ کر دیا۔ اسی وقت پیغام کیا، بولا فوراً جو مال لوٹے گئے، جو آوازہ وہ ہوا، سب واپس کر دو، فوراً نکلو۔ جیسے وہ نکلے سب کچھ آزاد کری، بولا شہر کے شہر خالی کرو ان کے۔ جیسے گئے ان کو وہ جو بڑا تھا بولا واقعی اسلام میں یہ ہے، یہ تو اس نے غلط کیا، ورنہ اگر یہ ایسے نہ ہوتے تو وہ کہتے بھئی ابھی ہم نے قبضہ کر لیا۔ حالانکہ اس نے کہا جو بڑے تھے انہوں نے بولا نہیں، ہم اگر ان کو آگاہ کرتے یہ تو ویسے بھی نہیں مانتے، یہ کسی طریقے سے، اس لیے ہم نے ان پر فٹ سے حملہ کیا۔ بولا نہیں، آپ نے طریقہ راستہ نہیں چھوڑنا اسلام کا، یہ غلط طریقہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد کوئی غیر مسلم ہے، اب اسی طریقے پر جو قرآن کا حکم ہے، جو پیارے عقائد و جان کا طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے، پھر ان کو پیغام دو یہ طریقہ ہے۔ یہ نہیں کہ جا کے کہا کہ خودکش حملہ کیا، ڈیش پٹاخے کی طرح تو پھٹ گیا، دین اسلام سے خبر نہیں ہے۔ اور ہر سڑے پوزا تورے کوئی لوہاریم، کہتے ہر انسان ناک کالی کرتے کہتے میں تو لوہار ہوں، ناک کالے کرنے سے لوہار نہیں بنتا، وقت دینا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں لوٹا دے دین سے، کوئی زبردستی دین سے، لا اکراہ فی الدین، کفر سے جب نہیں لوٹتا تو یہ دین اسلام سے۔ ارے رسول اللہ کے کتنے غلام اقتدار پر لٹکائے گئے، بولے یہ تو ایک جان ہے، ہزاروں جانیں آ جائے، ارے ہم تو 1400-1500 سال بعد ہیں، خدا کی قسم یہ جان 1000 بار جا سکتی ہے، لیکن دولت ایمان کو ہم ترک نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے حلاوت ایمان کیا ہے، اللہ کی وحدانیت کیا ہے، رسول اعظم کی رسالت، اور وہ شانوں والے تو پھر وہ الگ بات ہے۔ تمہارے ایمان میں کفر کی طرح، یعنی اس طرح آپ کو نہیں لوٹا سکتے، یہ تو یہ چاہتے ہیں، لیکن اللہ آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، اور کیسے تم ناشکری کرو گے حالانکہ پڑھی جاتی ہے تم میں اللہ کی آیتیں، تم پر اللہ کی آیتیں، وَفِيكُمْ رَسُولٌ، اور تم میں اس کا رسول موجود ہے، اللہ کا رسول، وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو شخص اللہ کے دین کو مضبوطی سے پکڑے، فَقَدْ هُدِیَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، تو بے شک اسے سیدھے راستے کی ہدایت دی جائے گی، اسے ہدایت دی بھی گئی اور دی بھی جائے گی، ہدیہ ہدایت دی گئی اس کے۔ کریم مولا سے دعائے قرآن مجید فرقان حمید کے تعلیمات سے ہم بہر عمل فرمائے۔ جو بھی ملک پاکستان میں کہیں بھی، آج ہم نے بخاری میں پڑھا، آج کا درس مجھے پتہ آج کا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسندیدہ شخص کون ہے؟ الد الخصام، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کی روی، اور قرآن کی وہ آیت بھی 204 نمبر آیات، وہ شریق بن اخنس سے کون منافق جو تھا، وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، امام بخاری نے باب کے شروع میں وہ آیت مبارکہ لاتا ہے، بولے اللہ کو سب سے ناپسندیدہ انسان فسادی ہے، جھگڑالو ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اصلاح کرنے والے، اور جو مسلمان ہیں ان کے اندر کوئی کمزوری اس کی اصلاح، اور غیروں کو بھی ہم اپنا کردار ایسے پیش کریں کہ وہ مان لے کہ یقیناً ہم کمزور ہیں، ہم غلط راستے پر ہیں، مسلمان صحیح ہے، لیکن عملی میدان میں ہمارا کردار صحیح ہونا چاہیے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ ناری ہے نہ نوری، وما علی الا البلاغ۔